السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ اور سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح کو، اور انہوں نے کہا کہ اے قوم بندگی کرو اللہ تعالیٰ کی، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ سمود در حقیقت صاحب مال کی تھی، اور وہ بکریوں اور اونٹوں سے آسودہ حال تھے۔ جب قوم عاد کو حق تعالیٰ نے اس دنیا سے غارت کیا تو اس کے بعد قوم سمود نے ان شکستہ مکانوں پر قبضہ کر لیا اور ان کو از سر نو تعمیر کر لیا، اور یہ قوم بھی کثرت مال و کثرت اولاد سے گمراہ ہوئی۔ وہ اپنی دولت کے غرور پر نازاں رہتے تھے اور بتوں کی عبادت میں مصروف رہتے اور ظلم و فساد کثرت سے کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو دعوت اللہ دی اور اس قوم سے کہا کہ اے قوم اقرار کرو کہ خدا ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ منکروں نے کہا کہ تمہاری پیغمبری کی کیا دلیل ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ ہود کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے ایمانی اور بت پرستی کے سبب ہلاک کیا، اور مجھے ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا کر تم پر بھیجا ہے۔ قوم سمود کے سردار بولے کہ اے صالح، اگر تم اللہ کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہو تو ہم کو کچھ معجزہ دکھلاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ بتاؤ کیا معجزہ دکھاؤں؟ یہ بات سن کر وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ پھر کچھ دیر بعد حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، تم یہ معجزہ دکھاؤ کہ ایک اونٹنی اس پتھر سے نکلے اور اس وقت وہ بچہ بھی جنے اور دودھ بھی دے، تب ہم جانیں گے کہ تم رسول خدا برحق ہو۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، اے صالح، تم ان سے اقرار کر لو اور ان سے کہو کہ بغیر حکم خداوندی کہ وہ اونٹنی کو نہ مارے اور سوائے دودھ کے اس سے کچھ نہ کھائیں، کیونکہ ان پر کوئی چیز اس کی حلال نہیں ہے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام سے ان سے اقرار کر لیا، اور اس اقرار کے بعد حق تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے صالح، تم دعا کرو اور میری قدرت کے نظائر کو دیکھو کہ میں نے تجھ سے 4000 برس پہلے ایک اونٹنی اس پتھر کے اندر پیدا کر رکھی ہے تاکہ تیرا معجزہ ظاہر ہو اور تیری پیغمبری کی دلیل مضبوط ہو۔ پس حضرت صالح علیہ السلام نے خدا کی درگاہ میں دعا کی اور تمام مومنوں نے آمین کہا۔ اتنے میں ایک عجیب آواز اس پتھر سے نکلی اور ایک اونٹنی نہایت خوبصورت اس پتھر کے نیچے سے نکل آئی۔ وہ اتنی حسین اور خوبصورت تھی کہ اس جیسی سارے عالم میں کوئی دوسری نہ تھی، اور بعد میں ایک ساتھ کے اس نے ایک بچہ دیا، اور اس کے پاس تازہ گھاس بھی نظر آئی جو اونٹنی نے کھائی تھی، اور خداوند کے حکم سے فوراً ایک چشمہ اور ایک چراگاہ پیدا ہو گئی، اور اونٹنی اس میں چرنے لگی۔ اور اس قوم میں 7 قبیلے تھے، اور 7 قبیلے اس چشمے سے پانی پیتے تھے، اور پانی کچھ کم نہ ہوتا تھا۔ ساربان اس اونٹنی کو اس چشمے پر لے گئے۔ اس اونٹنی نے اس چشمے کا سب پانی پی لیا۔ پھر اس وقت حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ تم لوگ اس کا دودھ پیو۔ بس 7 قبیلے اس دودھ کو دو کر گڑھیں اور مشکیں بھر بھر کر اپنے گھر لے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو فرمایا کہ اپنی قوم سے کہہ دو کہ پانی اس چشمے کا ایک رواں اونٹنی کا ہے جس روز دودھ دوہا جائے گا، اور ایک دن ان کا ہے جس دن دودھ نہ دوہا جائے گا، جیسا کہ باری تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: اور کہاں یہ اونٹنی ہے، اس کو پانی پینے کی ایک دن باری ہے اور تمہاری باری دوسرے دن کی مقرر ہے، اور اس اونٹنی کو کسی طرح سے نہ چھیڑنا ورنہ تم کو ایک بڑے دن کی آفت گھیر لے گی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اونٹنی پتھر سے پیدا ہو کر حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے چرتی پھرتی تھی، اور اس جنگل میں وہ اونٹنی چرنے جاتی تھی تو اس جنگل کے سب مویشی بھاگ بھاگ کر کنارے پہنچ جاتے، اور جس تالاب سے وہ پانی پیتی سب مویشی وہاں سے بھاگ جاتے، اور مویشی وغیرہ پیاسے رہ جاتے۔ تب ایک مشورہ طے کیا اور یہ بات طے پائی کہ ایک دن پانی پر اونٹنی جائے گی اور دوسرے دن ان لوگوں کے مویشی جائیں گے۔ اور یہ خلاصہ تفسیر سے لکھا ہے کہ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود سے کہا کہ خبردار، یہ اونٹنی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اس کو کبھی مت چھیڑنا اور اس کو کوئی تکلیف مت دینا، ورنہ اس کی پاداش میں خداوند کریم تم پر سخت عذاب بھیجے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی یہ بات سن کر وہ لوگ اس اونٹنی کو پیار کرتے تھے اور بہت ہی حفاظت سے رکھتے تھے،
اور اس کے دودھ سے مکھن اور گھی جمع کر کے شہروں میں لے جا کر بیچتے اور اس سے فائدہ حاصل کرتے، اور اسی وجہ سے وہ لوگ سب مالدار ہو گئے، اور اسی صورت سے تقریباً 400 سال گزر گئے۔ ایک روز حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اس مہینے کے اندر جس گھر میں لڑکا پیدا ہوگا اس سے ساری قوم ہلاک و تباہ ہو جائے گی۔ اتفاقاً ان حاضر شدہ لوگوں کی بیویاں سب کی سب حاملہ تھیں۔ مرضی الہی سے اس مہینے میں جنی تو 9 عورتوں نے اپنے بچوں کو مار ڈالا، اور ایک عورت نے بسبب اس کے کہ کوئی فرزند اس کا نہ تھا اس لیے اپنے بچے کو نہیں مارا اور زندہ رکھا، اور اس کا نام قدار رکھا۔ جب وہ لڑکا بالغ ہوا، شہزور نکلا، اور وہ 9 عورتیں جنہوں نے اپنے فرزندوں کو مار ڈالا تھا پشیمان ہوئیں اور کہنے لگیں کہ صالح کی بات جھوٹی تھی۔ اس سبب سے ایمان ان لوگوں کا حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی اونٹنی سے ہٹ گیا۔ اور ایک روز وہ قدار اور ایک شخص کے نام اس کا مصدع تھا، اس کے ساتھ مل کر اور ہر قبیلے سے ایک شخص نے باہم متفق ہو کر اور خوب شراب پی کر اونٹنی کے مار ڈالنے کی صلاح کیا، اور یہ کہا کہ یہ پانی پینے کے لیے جب کنویں کے کنارے پر جائے گی تو ہم لوگ اس کو اسی وقت مار ڈالیں گے، بمصداق اس آیت کے۔ ترجمہ: اور تھے اس شہر میں 9 شخص خرابی کرتے، ملک میں سوار تھے۔ دوسرے روز اونٹنی نے پانی پینے کے لیے اپنا سر جھکایا، اور قدار بن صالح مردود نے آ کر اس کی گردن پر تیر مار کر زخمی کر دیا۔ اونٹنی نے اس پر حملہ کیا تو سب بھاگے، اور مصدع بن دہر ملعون نے پیچھے سے آ کر اس کے پاؤں پر تلوار مار دی، اور اونٹنی گر پڑی، اور اس کے تمام ملعونوں نے مل کر اس کو جان سے مار ڈالا، اور وہ اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کا یہ حال دیکھ کر بھاگا۔ سب مردودوں نے اس کا پیچھا بھی کیا، لیکن وہ اس کو پکڑ نہ سکے، اور وہ بچہ اس پتھر میں چلا گیا جس پتھر سے اس کی ماں نکلی تھی۔ ایک روایت ہے کہ قوم صالح شراب نہ پیتی تو ہرگز اونٹنی کو نہ مرتی، اور یہ گناہ کبیرہ محض شراب پینے کی وجہ سے ہوا۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ شراب تمام برائیوں کی ماں ہے۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک عورت بدکار کے گھر میں گائے، اونٹ، بکری وغیرہ بہت تھے، اور چارے اور پانی وغیرہ کی تکلیف سے اپنے یار کو سکھایا کہ جاؤ اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالو، اور چنانچہ اس نے ویسا ہی کیا، اور اس واقعے کے 3 دن بعد ان پر دردناک عذاب آیا۔ حضرت صالح کو خبر دی گئی اور ان سے کہا گیا کہ اس قوم سے کہہ دو۔ ترجمہ: پھر اس کے پاؤں کاٹ ڈالے، تب کہا فائدہ اٹھاؤ اپنے گھر میں 3 دن، اور یہ وعدہ جھوٹا نہ ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کافروں سے کہا، حیات تمہاری 3 دن سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ حیران ہو کر بولے، اس کی کیا علامت ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ پہلے روز رنگ روپ تمہارا سرخ ہو جائے گا، اور دوسرے روز زرد ہو جائے گا، اور تیسرے روز سیاہ ہو جائے گا۔ جب 3 دن کے بعد یہ علامات مذکورہ ظاہر ہوئیں تو جن لوگوں نے اونٹنی کو مارا تھا وہ مردود سب کے سب حضرت صالح علیہ السلام کے گھر آئے تاکہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی مار ڈالیں۔ تب اس وقت ان پر غضب الہی نازل ہوا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کے گھروں کی تمام دیواریں ہلا دیں، اور وہ تمام کافر اپنے اپنے مکانوں سے نکل کر بھاگے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسی چیخ ماری کہ ایک ہی آواز سے سب کے سب خاک میں مل گئے، اور حضرت صالح علیہ السلام نے پوچھا کہ کس طرح سے ہم لوگ ہلاک ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک ہی آواز سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی، اور تم سب خاک میں مل جاؤ گے۔ یہ سن کر اسی وقت اس قوم نے ایک کنواں بہت بڑا کھودا اور بیوی بچوں کو اس میں رکھ دیا، اور ان کے کانوں کے واسطے روئی کافی تعداد میں دے دی، اور اس روئی کو ان کے سروں پر بھی اچھی طرح رکھ دیا تاکہ آواز کانوں تک نہ پہنچ سکے، کیونکہ جب آواز کانوں تک نہ آئے گی تو عذاب سے نجات مل جائے گی۔ یہ تدبیر کرنے کے بعد خود بھی اس کے اندر چلے گئے۔ اس کے بعد اسی فرشتے نے وہاں جا کر ایک ہی آواز سے 7 قبیلوں کو فی النار السقر کیا۔ چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا، ترجمہ: ہم نے بھیجی ان پر ایک چنگاڑ، پھر رہ گئے جیسے روئی دہنی ہوئی گالے کی مانند، اور کچھ بھی نام و نشان ان کا زمین پر باقی نہ رہا۔